صلوات پڑھ محمد و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و بسم اللہ جس کے ظہور کے بعد سارے قتل و غارت گری کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، ظلم ختم ہو جائیں گے، فتنے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں عداوتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا بہشت کی طرح باغ بن جائے، یعنی ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ سب مل کے دعا کریں، اللہم
أرضك بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلى الله على محمد عليه. اور سامعین، ناکامی کے کیا اسباب ہیں؟ اس عنوان سے یہ آج نبی تقریر سن رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے کسی بھی مذہب، ملت، ملک سے تعلق رکھتا ہو، اس کا مقصد کامیابی ہے. لیکن افسوس سے جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ بیچارے پریشان ہیں، ناکام ہیں، نامراد ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی خوشی کر کے بھی دنیا آخرت کو برباد کر دیتی. آئیے قرآن کریم سے ناکامی کے اسباب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، احادیث پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تاریخ سے، فلسفے سے، منطق سے، ماڈرن سائیکالوجی سے، جنہوں نے بھی اس کا کام کیا ہے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کامیابی کے اسباب میں ہمارا اشرا پہلی مجلس جو ہم ہزارہ مومنین میں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی 10 اسباب ہم کامیابی کے بتا رہے ہیں، اور یہاں ناکامی کے اسباب 10 وہ اور 10 یہ 20 چیزیں اگر آپ غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں، یقیناً آپ کے فیوچر میں، دنیا میں، آخرت میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا. ناکامی کے 10 اسباب اور کامیابی کے 10 اسباب انشاءاللہ وہ مجلسیں بھی آپ ضرور لیں، اور سیڑھیاں بھی یہاں آپ کو مل رہی ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں، اس میں بھی بہت سارا مواد موجود ہے. علم کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. علم ہی سے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. صلوات پہ محمد وآلہ. ہم نے عرض کیا کہ ناکامی کے بہت سارے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان وہم کتابیں ہیں، یا وسوسے شیطانی کتابیں ہیں، یا برے خیال کتابیں. دوستیاں، دشمنیاں بھی اسی بنیاد پر ہیں، وہم پر، وسوسے پر اور برے خیال. لہذا وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن کی بنیاد وہم، برا خیال ہو، وسوسہ. بلکہ اکثر لوگ جو ہے دنیا میں وہم کتابیں، کہتا کوئی نہیں کہ میں وہم کتابیں. عقل کتابیں جو انسان ہو جائے دنیا آخرت میں کامیاب. وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی ڈپریشن میں نہیں، کبھی ٹینشن میں نہیں. اکثریت لوگوں کی وہم کتابیں. اور میں نے ٹیسٹ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ خود کو ٹیسٹ کرنا چاہیں آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ وہم کتابیں ہیں یا عقل کتابیں. اگر وہم کتابیں ہیں تو آپ کامیاب 100% نہیں ہوں گے، 100% خوش نہیں ہوں گے. دنیا آخرت دونوں کی بات. اگر وہم سے نکل جائیں، عقل کتابیں آ جائیں تو یقیناً آپ دنیا آخرت میں کامیاب.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات. عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ خود کو چیک کریں کہ آپ وہم کتابیں ہیں یا عقل کتابیں ہیں. کیا آپ اکیلے ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایک رات گزار سکتے ہیں مردے کے ساتھ؟ اگر آپ نہیں گزار سکتے ہیں تو آپ وہم کتاب، وہم خوف دلاتا ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ مردہ سب سے بے ضرر ہے، یہ بیچارہ کیا کرے گا. لیکن 100 میں سے 70% لوگ تیار نہیں ہوں گے کہ ایک رات اکیلے کمرے میں مردے کے ساتھ گزاریں. یعنی یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ بیچارے عقل کے تابع نہیں. اب وہی اصول بتا رہے ہم قرآن سے حدیث سے کہ اگر آپ وہم کو ختم کر لیں آپ کی پوری زندگی کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جس انسان نے دنیا میں وہم کو ختم نہیں کیا اس کی قبر بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے. ایک دن تو قبر میں ہمیں جانا ہے، اب ہم ایک مردے سے ڈر رہے ہیں، وہاں 1000 مردوں کے ساتھ رہنا ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ ایک امتحان ہے، آپ اپنا ہر انسان امتحان کر سکتا ہے. وہم کتابیں رات کو قبرستان میں نہیں جاتے، یہ وہم کتابیں. میں نے پہلے ایک قصہ بتایا تھا، ایک دوسرا سچا قصہ بتاؤں کہ لوگوں نے شرط لگائی کہ دلیر کون ہے، اسے 1000 روپیہ ملے گا. پہلے زمانے کی بات ہے، 1000 بہت ہوتا تھا. کہ دلیر وہ ہے جو قبرستان میں کیل ٹھوک کے آئے، بیچ قبرستان جو بہت خطرناک قبرستان تھا. پاکستان میں تو قبرستان میں سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، یہاں کی طرح نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. پیسے کی لالچ میں دلیر بننے کے لیے چلا گیا، میں دلیر ہوں ثابت کرنے کے لیے، مگر اندر سے وہ دلیر نہیں تھا. جو وہم کتابیں ہیں وہ دلیر حقیقی نہیں ہے. شاید دوسروں سے دلیر ہو لیکن حقیقی دلیر وہی ہے جو عقل کتابیں ہیں. وہم کے جو تابع وہ دلیر بھی نہیں ہے، بزدل. اب یہ کیلا لگا رہا تھا، اندھیرا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ جن بھوت تو نہ آئے، کوئی آ تو نہ جائے. کیلا بھی ٹھوک رہا ہے 1000 روپے کی لالچ میں، لیفٹ بھی دیکھ رہا ہے، رائٹ بھی دیکھ رہا ہے. تو نتیجہ ہوا جو کیلا اس نے مارا نا اس پہ زمین میں ٹھوکا، اس کی قمیص بھی اس کے اوپر، قمیص کے اوپر بڑی قمیصیں پہنتے تھے پاکستان، تو وہ قمیص پہ ٹھوک دیا. اندھیرا بھی تھا. اب جیسے وہ اٹھا تو ظاہر ہے کہ وہ قمیص نے اسے کھینچا، تو سمجھا جن نے کھینچ لیا، وہی ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا. صلوات پڑھی محمد و آل. دشمنیاں بھی وہم کتابیں ہوتی ہیں. جو عقل کتابیں ہیں، جو خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، کبھی دشمنیاں ان چیزوں کے لیے، فضول چیزوں کے لیے نہیں رکھتی. دشمنیاں، دوستیاں، وہم، لالچ. وہم لالچ ایک ہی چیز ہے. جو عقل کتابیں ہیں وہ دشمنی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے، اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ سارے پرابلم یہ ہے کہ اکثر لوگ وہم کتابیں ہیں یا وسوسے کتابیں ہیں یا کس کتابیں ہیں یا برے خیال کی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ان مجالس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے وہم اور برے خیال اور وسوسے سے آپ نجات حاصل کریں. دیکھیے، میں نے کہا خدا ایک ہے، دین بھی ایک ہے. جتنے فرقے ہیں یہ بھی وہم کرتے ہیں، وسوسے شیطانی کرتے ہیں. کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے میں نے لا الہ الا اللہ تورات انجیل سے ثابت کر کے آپ کو سنایا کہ لا الہ الا اللہ صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی. اسی طرح سے ایک آیت میں نے تورات سے، انجیل سے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پاک نبی کا ذکر
دو آیتیں آپ نے سنی، اور میں نے کہا تھا کل بتائیں گے کہ علی ولی اللہ بھی تورات میں بھی ہے، انجیل۔ اب فتنے کائے کے لیے، جھگڑے کائے کے لیے؟ یہ سب ہم وسوسوں کی وجہ سے۔ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ تورات سے بھی ثابت ہے، انجیل سے بھی ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت سنیں، آپ نوٹ کریں۔ انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ 4 قسم کی انجیلیں ہیں، اور اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ نیو ٹیسٹامنٹ آف میتھیو ہے، متی کی انجیل۔ 27واں چیپٹر ہے اور 46 آیت ہے، ورس 46 ہے اور چیپٹر 27۔ حضرت عیسیٰ کو جب پھانسی دینا چاہتے تھے، اب انجیل بتا رہی، at about 3 o'clock Jesus cried out with loud shout, Eli, Eli, lema sabachthani۔ کہ 3 بجے کا وقت تھا جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینا چاہا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے فریاد کی، ایلی ایلی میری مدد کے لیے آ۔ سلوات پڑھیں محمد۔ اب ہم اپنے عیسائی دوستوں سے، عیسائی بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں؟ اگر خدا ہے تو ایلی سے مدد کیوں لے رہے ہیں؟ ایلی کون ہے کہ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی میری مدد کے لیے آ، ایلی میری مدد کے لیے۔ اگر خود خدا ہے تو کسی سے مدد کیوں مانگے؟ یہ دلیل ہے کہ خود خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی ہے کون؟ پہلے انجیل میں نہیں، آج کل جو نئی انجیل آ رہی ہے یہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں، قرآن کی طرح نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ نہیں بدل سکتا۔ اس میں کیا ہے جو ہم نئی چھاپ کر رہے ہیں، اس میں بریکٹ میں لکھا ہے ایلی ایلی، یعنی اصل انجیل میں یہ عبارت نہیں ہے، بریکٹ میں لکھا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے مائی گاڈ ہیلپ می، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی مائی گاڈ ہیلپ می۔ لیکن یہ 46 آیت ہے، 49 آیت پڑھیں، 2 آیتیں نیچے آ جائیں، 47 48 49۔ اب جو لوگ کھڑے تھے نا وہ دیکھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ایلی ایلی لما شبقتنی، تو لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کیا سمجھا؟ لوگ کہہ رہے تھے let us see whether Elijah is coming to help him۔ کہا ذرا ٹھہر جاؤ کہ دیکھیں کہ ایلیا عیسیٰ کی مدد کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ توجہ فرمائیں، حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، مگر لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ ایلیا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یعنی ایلی اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے جس کا نام ایلیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ایلیا سے مدد لے رہے ہیں۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ اب تلاش یہ کرنا ہے کہ ایلیا کون ہے۔ 20 سے زیادہ مرتبہ تورات اور انجیل میں لفظ ایلیا آیا، ایک آیت نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 20 سے زیادہ۔ مثلا ایلیا کون تھے؟ میتھیو، یہ متی کی انجیل، چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 3 اور 4۔ And behold there appeared unto them Moses and Elijah۔ کہتے ہیں ایلیا موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، ایلیا عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، ایلیا دیگر انبیاء کے زمانے میں بھی تھا۔ ایلیا جب بھی کسی مظلوم نے مدد کے لیے پکارا یا ایلیا مدد، تو ایلیا مدد کے لیے آگے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک اور آیت سنیے، یہ تورات سے ہے، کنگ 2 کنگ 1 سے لے کر 10 12
مسلسل یہ آیتیں ہیں کہ ایک بادشاہ کا ظالم، اس نے ظلم کیا مظلوموں پر، مظلوموں نے پکارا یا ایلی یا مدد، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا یا ایلی ایلی لما شبقتنی، تو ایلیا آ گئے، ایلیا آ گئے تو کیپٹن جو تھا بادشاہ کا، اس نے کہا کہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ والا ہے، ولی ہے، تو ہم پر آسمان سے عذاب آئے، آگ بجلی گرے، اور یہی ہوا۔ ایلیا نے دعا مانگی، ان کے اوپر آگ گر گئی، 50 کے 50 فوجی ختم ہو گئے جتنے ظالم تھے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایلیا کون ہے؟ 22 20 سے 22 مرتبہ حضرت ایلیا کا ذکر تورات انجیل میں۔ پھر اور آیت سنیں، میتھیو 17 10 سے 12 آیت میں کہتے ہیں I say unto you that Elia is come already and they knew him not۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ ایلیا آیا تھا مگر لوگوں نے اسے پہچانا نہیں۔ ایلیا پہلے بھی تھا اور ایلیا پھر آئے گا۔ ایلیا کون ہے؟ موسیٰ کے زمانے میں ایلیا ہے۔ ایلیا کون ہے؟ عیسیٰ کے زمانے میں ایلیا ہے۔ ایلیا کون ہے؟ ابراہیم کے زمانے میں ایلیا ہے۔ ایلیا کون ہے؟ جس مظلوم نے پکارا ایلیا مدد کے لیے آ گیا۔ ایلیا آیا تھا مگر لوگوں نے پہچانا نہیں، ایلیا پھر آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عجیب بات ہے۔ آج دنیا کے کسی مذہب کو دیکھ لے، عیسائی کو دیکھ لے، یہودیوں کو دیکھ لے، سکھوں کو دیکھ لے، ہندوؤں کو دیکھ لے، کسی مذہب کے کسی رہبر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں ایلیا ہوں۔ اگر کہا ہے تو صرف مولا علی نے کہا ہے۔ جب خیبر میں آئے، علم پتھر پہ گاڑا، کہا انا ایلیا پھر انجیل، انا ایلیا پھر تورات۔ تورات میں میرا نام ایلیا، انجیل میں میرا نام ایلیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی ایلیا ولی خدا ہے، اس کی وجہ سے ظالموں پہ عذاب آتا ہے۔ ایلیا ولی اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ عزیزان گرامی، ایلیا 20 مرتبہ، کیونکہ یہ سنت خدا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر اگر تورات انجیل میں آیا تو اللہ نے اس کے وسیع کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر اللہ نے ابراہیم کا ذکر تورات میں کیا ہے تو ابراہیم کے وسیع جانشین خلیفے کا ذکر کیا ہے۔ اگر اللہ نے حضرت ادریس کا ذکر تورات انجیل میں کیا ہے، اس کے وسیع جانشین کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا انہ فی التوراۃ والانجیل۔ اے مسلمانوں، تمہارے نبی کا ذکر تورات میں ہے، تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں ہے، تو فیصلہ کرنا تو بہت آسان ہے۔ قرآن نے کہہ دیا قیامت تک کوئی شخص تمہارے نبی کا ذکر تورات سے نہیں مٹا سکتا، انجیل سے نہیں مٹا سکتا۔ جب قرآن میں ہمارے پیارے نبی کا ذکر موجود ہے تو نبی کے وسیع کا ذکر بھی موجود ہونا چاہیے۔ نبی کے وسیع کا ذکر بھی تورات میں ہونا چاہیے۔ سنتیں خدا تبدیل نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں نبی کے پہلے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ مولا علی ہے، اور مولا علی کا نام ہم نے تورات سے ثابت کیا ہے، انجیل سے ثابت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی پہلا خلیفہ نہیں ہے، کسی اور کو مان رہے ہیں، تو وہ اپنے خلیفے کا نام تورات سے ثابت کر کے دکھا، انجیل سے ثابت کر کے دکھا۔ یہی بات ہے۔ اگر عقل کے تابع ہو جائیں تو دین ایک ہے، مذہب ایک۔ لوگ اس لیے بٹے ہوئے ہیں کہ عقل کے تابع ہیں، لوگوں کی اکثریت وہم کے تابع ہے، یا وسوسے شیطانی یا برے خیال سے۔ بات کریں محمد و آل محمد۔ علی جان کیا وجہ ہے؟ کیوں آج اتنے فتنے ہیں؟ کیوں آج اتنی نفرتیں ہیں؟ کیوں آج اتنی عداوتیں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ لوگ عقل کے تابع نہیں۔ آج پیاری حدیث پیارے پاک نبی کی کہ اکثر لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟
ممکن ہے ظاہر کامیاب نظر، مگر کامیاب وہی ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب۔ کامیاب وہ جو سکون سے رہتا ہو، پیس آف مائنڈ سے رہتا ہو۔ بتائیے کربلا میں ظاہر تو یزید کامیاب تھا، مگر یزید کی بدترین ناکامی ہے، لشکر یزید بدترین ناکام، کیونکہ اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکے۔ ان کا مقصد تھا پیسہ، کسی کا مقصد تھا وزارت، کسی کا مقصد تھا گورنری، کسی کو کچھ نہ ملا۔ مولا حسین کو قتل کیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، نہ دنیا میں کما سکے نہ آخرت میں کما سکے۔ آج تک لعنت مل رہی ہے اور خدا کا عذاب دیکھ رہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ آج جو ٹینشن کا ایک بہت بڑا سبب ہے جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اسے پیارے پاک نبی نے حدیث میں بیان کیا۔ گھر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پھر بھی لوگ ٹینشن۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ سکون سے نہیں؟ کیوں پیس آف مائنڈ نہیں؟ پیارے پاک نبی نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت رأس کل خطیہ۔ اے لوگوں سمجھو، پیسے کی محبت سارے خطاؤں کی جڑ ہے۔ تم جو خطا کرو گے ظاہر سمجھو گے کامیابی ہے، مگر خطا ہوگی اگر تمہارے دل میں پیسے کی محبت۔ جو خطا شیبر نے کی، جو خطا ہرملا نے کی، جو خطا ابن سعد نے کی، آج بھی ہزاروں کر رہے ہیں۔ مومنین کا قتل عام کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ پیسے، فتنہ کر رہے ہیں پیسے کے لیے۔ پیارے پاک نبی فرماتے ہیں اگر پیسے کی محبت ہے انسان قدم قدم پہ خطا کرے گا، سکون نہیں ملے گا۔ کتنی طلاقیں جو کیس ہمارے پاس آتے ہیں، اس کی جب جڑ ہم نے دیکھی پیسے کی محبت، جلال طلاق ہو گئی اور وہ پچھتا رہے ہیں۔ کتنے ہزار؟ ایک شخص نے کہا $4000 کی بات تھی، بیوی کو طلاق دے دی، ہاں جی 4000 کا نقصان میرا کر دیا، بیوی جھگڑا ہو گیا، پیسے کی محبت۔ اب اس کی اولاد ہے، وہ کسی اور ملک میں، وہ کسی اور ملک میں، اب تڑپ رہا ہے اولاد کو دیکھنے، پوری زندگی ڈپریشن میں، ہاں جی بیٹا ہے، بیٹی شادی میں بھی شریک نہیں ہو سکتی۔ اصل بات کیا تھی؟ 10,000 5,000 کی واسطے دوستیاں، دشمنی بھی بدل جاتی ہے پیسے کی محبت، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے پیسے کی وجہ سے۔ عزیزوں، انسان بیچارے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیسہ میری ذات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جتنا بھی پیسہ آپ کما لیں آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ پیسہ الگ ہے، آپ کی ذات الگ ہے، اور یقیناً ایک دن پیسہ آپ سے جدا ہونا ہے، یہاں بھی جدا ہونا ہے، وہاں بھی جدا ہونا ہے۔ یہاں بھی کتنے امیر فقیر ہو جاتے ہیں۔ کویتی کبھی سوچتے تھے کہ ہم بھیک مانگیں گے؟ جب صدام نے حملہ کیا یہ بھیک مانگ رہے تھے، کرنسی ختم ہو گئی، کوئی بھی انسان فقیر ہو سکتا۔ پیسہ انسان کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ پیسہ مقصد حیات نہیں ہے۔ پیسے کے ذریعے سے آپ خوشی حاصل نہیں کر سکتے، پیسے کے ذریعے سے پیس آف مائنڈ حاصل نہیں ہو سکتا، ورنہ پیسے والے خودکشی نہ کرتے۔ سب سے زیادہ خودکشیاں پیسے والے کرتے ہیں، فقیر نہیں کرتا ہے، صبر کرتے ہیں۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، پیارے پاک نبی فرماتے ساری خطاؤں کی جڑ ہے اللہ اکبر، پیسے کی محبت۔ اب ہم گنے جتنے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں پیسے کی محبت کی وجہ سے 80%، 90% گناہ جو ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، کس کے؟ پیسے کی وجہ سے۔ ہیروئن بیچنے والا کیوں بیچتا ہے؟ پتہ ہے کتنے جوان، کتنے گھر برباد کرتا ہے؟ پیسے کی محبت، کوئی اور مقصد ہے؟ انسان ظالم کی حمایت کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، کیوں؟ پیسے کی۔ اب پاکستان میں الیکشن آنے میں پیسے کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں،
جو بھی پیسہ دیتے ان کی قیمت ایک پیسہ ہے، حتیٰ کہ انسان بے غیرت بن جاتا ہے، عزت وہ بیچتے ہیں پیسے کی وجہ سے، قاتل پیسے کی وجہ سے، کتنے گناہ جرم ہے دنیا میں جو پیسے کی وجہ سے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب وہم کے تابع ہیں، عقل کے تابع ہو تو کبھی پیسے کے عاشق نہ بنے۔ عزیزو، جس 12 لال کی ہم انتظار میں دعائیں مانگ رہے ہیں، امام جب آئیں گے، امام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے پیسے کی محبت نکال دے۔ یہ امام کا کیسے دنیا امن ہوگی؟ پیسے کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ اب بھی اگر کوئی عاشق امام ہے تو دل سے پیسے کی محبت نکال دے۔ اسی لیے خمس واجب ہے کہ چیک کرو، ایسا نہیں کہ پیسے کی وجہ سے انسان کافر ہو کے مرے۔ شہید آیت اللہ تصغیر سچا قصہ لکھتے کہ ایک آدمی کا زندگی بھر علی علی کرتا رہا، نعرے لگاتا رہا، مجلسیں پڑھتا رہا، مگر خمس نہیں دیتا تھا۔ یہ ٹیسٹ ہے، علی سے زیادہ محبت ہے یا پیسے سے؟ امام سے زیادہ محبت ہے یا پیسے سے؟ جو پیسہ نہیں، خمس نہیں دے رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، ثابت ہے 100% وہ عاشق علی نہیں، وہ عاشق مال ہے، وہ ہاتھ کی میل ہے مال، اس کا عاشق ہے، فانی چیز کا عاشق ہے۔ عاشق مال کبھی عاشق علی نہیں ہو سکتا۔ ظاہراً بڑا مومن تھا، بڑی مجلسیں، بڑے نعرے، سب کچھ، جب موت کا وقت آیا، سکرات کا وقت آیا، مولانا صاحب کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ بھی کہا، کہو علی ولی اللہ، رک گئے، علی ولی اللہ نہیں کہا۔ سب حیران، اسے کیا ہو گیا؟ ساری زندگی علی علی کرتا رہا، اب موت کے وقت بدبخت ہو کے مر رہا، مولانا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہا، تھوڑا سا ہوش میں ہے، سکرات میں تکلیف ہے۔ مولانا نے کہا تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ پورا کلمہ پڑھ علی ولی اللہ۔ کہا میں نے سنا، پھر پڑھا کیوں نہیں؟ کہا جب آپ کہہ رہے تھے تو ایک میں نے دیکھا ایک بزرگ آ گئے میرے سامنے، اور وہ پیسے لے کر آ گئے، وہی شیطان بزرگ بن کے آیا کہ یہ پیسے لے لے اس شرط پہ کہ علی ولی اللہ نے کہا، تو یہ تھیلی پیسوں کی تھیلی۔ پیسے کی محبت کی وجہ سے موت انسان کی ایمان پر نہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا کتنے لوگ برباد ہیں، وہی شیطان بزرگ بن کے آیا، وہی شیطان بزرگ بن کے آیا کہ یہ پیسے لے لے اس شرط پہ کہ علی ولی اللہ نے کہا، تو یہ تھیلی پیسوں کی تھیلی۔ پیسے کی محبت کی وجہ سے موت انسان کی ایمان پر نہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا کتنے لوگ برباد ہیں، کتنے خاندان برباد ہیں، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، قتل غارت گری ہو رہی ہے، یہ سب پیسے، زمین کی وجہ سے، زر کی وجہ سے کس قدر جھگڑے ہیں۔ یہ پیسہ کیا ہے بندے خدا؟ پیسہ قبر میں نہیں لے جائے گا۔ قرآن بار بار کہتے سورہ الحمد، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک خدا ہے، تو پیسے کا مالک نہیں ہے۔ ٹیمپرری وقتی اللہ نے تجھے مالک بنایا۔ ہم گھر کے بھی مالک ہیں، گاڑی کے بھی مالک، یہ وقتی ہے، اصل مالک ہم نہیں ہے، مالک خدا ہے، مالک صرف خدا ہے، صرف خدا۔ یہ جیسے $1,00,000 میرے ہیں، یہ میں اس کا مالک خدا ہے۔ تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ایک چیز کا مالک ہے، وہ ہے تیرا عمل، اچھا عمل۔ ہاں، اگر یتیم کی پرورش کرے گا یہ تیرا عمل ہے، بیوہ کی مدد کرے گا تیرا عمل ہے، مسجد بنائے گا تیرا۔ پیسے کی محبت کی وجہ سے کوئی شبر بنا، پیسے کی محبت انسان کو شبر بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مولا حسین نے پوچھا شبر نہیں پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا پہچان، نبی کے نواز سے، علی کے فرزند ہے، زہرا کے لال، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا پیسے کی وجہ سے۔ اللہ، اتنی جلدی چیز ہے عزیزان گرامی، پیسے کی محبت، انسان قاتل نبی بنتا ہے، قاتل امام بنتا ہے۔ خبردار، اپنے دلوں
چیک کرتے رہے کہ پیسے کی محبت دل میں نہ آنے پائے. اب کچھ لوگ تھے مسلمانوں میں پیسے کے پجاری تھے. نبی پاک سے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیسہ نہیں دیا زیادہ. اللہ نے جتنا بھی پیسہ دیا ہے وہ کافروں کو زیادہ پیسہ دیا، ہاں دوسروں کو مشرکوں کو زیادہ پیسہ دیا. ہمیں زیادہ پیسہ دینا چاہیے، ہم زیادہ اچھے لوگ ہیں، اچھی عبادت کرتے ہیں. نبی پاک نے دیکھا کہ یہ ان کے دل میں جراثیم ہے پیسے کی محبت. نبی پاک نے سب کو جمع کے سنو، تم سمجھ رہے ہو موسٹ ویلیوبل تھنگ جو ہے پیسہ ہے. آج بھی یہی ہے، اکثر سمجھ نہیں، وہم ہے. پیسہ موسٹ ویلیوبل چیز نہیں ہے بندے خدا. سنیں اس حدیث کو، موسٹ ویلیوبل تھنگ کون سی ہے؟ پیارے پاک نبی نے فرمایا سنو، اگر خدا کی نظر میں پیسے، سونے اور حکومت کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اکبر، مچھر کے پر، ماسکیٹو کا ونگ، کچھ بھی ویلیو نہیں. اگر پوری دنیا کے پیسے، دولت، سونے اور حکومت کی ویلیو، قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، خدا اپنے دشمن فرعون کو نہ دیتا، خدا اپنے دشمن قارون کو نہ دیتا، خدا اپنے دشمن نمرود کو نہ دیتا. اس چیز کی ویلیو نہیں خدا کی نظر میں جو تم مانگ رہے ہو، جس کے تم عاشق ہو، کیونکہ پیسہ یہاں رہ جائے گا تو قبر میں چلا جائے گا. جو موسٹ ویلیوبل تھنگ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان تجھ سے جدا نہیں ہوگا، وہ تیرے ذات کا حصہ ہے. وہ عمل الصالحات، وہ تیرے نیک اعمال ہیں، وہ قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، برزخ میں بھی. صلوات پڑھیں محمد. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ پیسہ موسٹ ویلیوبل تھنگ ہے، وہ برباد ہے، دنیا میں بھی سکون نہیں پائے. اور موت اس کی بڑی بھیانک ہے کہ موت میں پیسے سے جدا ہوگا. جو سب سے زیادہ محبت پیسے سے کر رہا ہے اس کی موت میں تکلیف بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ پیسے یہاں رہ جائے گا، محبوب یہاں رہ جائے گا، وہ تنہا چلا جائے گا. اللہ. اور جب پیٹھ کمر کے ساتھ لگے گی اور درد میں مبتلا ہوگا کہ میں یہاں آخرت کے لیے کچھ کما کے نہیں. سنی عزیزان گرامی، اصل آپ کی پراپرٹی پیسہ نہیں، اصل آپ کی پراپرٹی گھر نہیں ہے، اصل آپ کی پراپرٹی بزنس بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں. اصل آپ کی پراپرٹی کیا ہے؟ آئیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ حشر ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے انسان سن، فکر کر، عقل کی حکمرانی پیدا کر، وہم سے نکل، وسوسے سے نکل، شیطانی حکومت کو ختم کر دے، الہی حکومت قائم کر دے. خدا کیا بتا رہا ہے؟ اے مومنو سنو، تمہاری اصل پراپرٹی وہ ہے جو موت کے جھٹکے کے بعد بھی تجھ سے جدا نہ ہو. ہاں جی، اصل پراپرٹی کیا ہے؟ ما قدمت لغد. موت کے جھٹکے کے بعد جو چیز تجھ سے جدا ہو جائے وہ تیری پراپرٹی نہیں ہے. وہ شیطان کا دھوکہ تھا، وہ وہم تھا، وہ گندا خیال تھا، وہ وسوسہ تھا. موت کے بعد جو جدا ہو جائے وہ تیری پراپرٹی نہیں. عزیزو، موت کے بعد پیسہ جدا، گھر جدا، بزنس جدا، گاڑی جدا، سب جدا. کون سی چیز ہے جو موت کے بعد آپ سے جدا نہیں ہے؟ وہ ہے اصل آپ کی پراپرٹی، وہ ہے اصل آپ کی ملکیت. اللہ پاک نے قسم کھا کے یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا، ورنہ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم وہ کھاتا ہے جس کی بات پہ یقین ہو. کون مسلمان اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرے؟ مگر اہمیت بتانے کے لیے پیارے قرآن مجید میں پیارے پروردگار نے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر. مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. اکثر لوگ نقصان میں، خسارے میں، لاس. کیوں؟
اس لیے کہ وہی پیسے ہی کو موسٹ ویلیوبل سمجھ رہے ہیں. آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھے. شیطان انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہم انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وسوسہ انسان کو نابین بنا دیتا ہے. سمجھتا ہے پیسہ ہی موسٹ ویلیوبل تھنگ ہے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہ سارے لوگ نقصان میں ہیں. سمجھ رہے پیسہ ہماری ملکیت ہے. جب پیٹھ کمر کے ساتھ لگے گی دیکھیں گے کچھ بھی نہیں آئے، خالی ہاتھ آ گئے. کون نقصان میں نہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان دنیا سے لے کر جائیں. پیسہ رہ جائے گا، ایمان تیری ملکیت ہے، قبر میں بھی جائے. وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کر کے جائیں وہ نقصان میں نہیں. وتواصوا بالحق، جو تبلیغ کر کے جائیں، گمراہ کو ہدایت دے کر جائیں، بے نمازی کو نمازی بنا کر جائیں، شرابی کو شراب چھڑوا کے چلے جائیں، امر بالمعروف کر کے چلے جائیں، یہ لوگ نقصان میں نہیں. وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کر کے چلے جائیں، گناہ پہ صبر کریں، یہ نقصان میں نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. دیگر سارے لوگ نقصان. ملکیت آپ کی وہ ہے جو جدا دنیا کی محبت وہم کی وجہ سے. سارے لشکر یزید وہم کے تابع تھے، لشکر حسین عقل کے تابع. اور انہیں کیوں فیصلہ بنتا ہے؟ دولت مل جائے گی لیکن کب تک؟ آخر تو موت آئے گی. اگر مولا حسین کا ساتھ نہ دیا تو قیامت میں پیغمبر کو منہ کیسے دکھاؤ؟ یہ عقل کے تابع چلا گیا. پہلے وہم کے تابع تھا. عزیزان گرامی، حب دنیا جس کے دل میں ہے عقل کے تابع نہیں ہے، اس کے اوپر وہم کی حکمرانی ہے. بہت اچھا جملہ ہے بڑے عالم کا، آیت اللہ نراقی کہتے ہیں خلاف عقل ہے کہ میں اس سے محبت کروں جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ مجھ سے جدا بھی ہونے والا ہے اور مجھ سے بے وفائی بھی کرنے والا ہے. وہی مال دنیا ایک دن ہم سے جدا بھی ہونے والا ہے اور ایک مرتبہ ہم سے بے وفائی بھی کرنے والا ہے. کہتے خلاف عقل ہے کہ میں ان چیزوں سے محبت کروں جو مجھ سے جدا بھی ہونے والے ہیں اور بے وفائی بھی کرنے والے ہیں. عزیز و محبت کریں تو اس ہستی سے کریں جس کے عشق میں آج آدھی رات کو بیٹھے. یہ ساری دنیا والے تنہا قبر میں چھوڑ کے جب چلے جائیں گے تو مولا حسین کا وعدہ ہے کہ جو میری زیارت کرنے کربلا میں آئے گا میں قبر کی پہلی رات اس سے ملنے کے لیے جاؤں. سب سے زیادہ وفا کرنے والی یہ ہستیاں اہل بیت، ان سے جو محبت کر رہے ہیں یہ آپ کا سرمایہ، یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے. یہ قبر میں بھی رہے گا، قیامت میں بھی رہے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. انشاءاللہ دعا کریں کہ خدا ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور اپنی محبت کا نور ڈال دے. حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے جس انسان کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر محبت ہے میں اس دل کو پریشان و ویران کر دیتا ہوں. یہ دنیا کے پجاری ہمیشہ پریشان ہوتے کیونکہ یہ پیاس بجھنے والی نہیں ہے. جو معصوم نے کہا دنیا کی محبت جس کے دل میں ہے اس کی مثال ہوئی ہے جو سمندر کا پانی پیتا ہے. جتنا پیتا جائے گا پیاس بڑھتی چلی جائے گی. پہلے کہے گا 1 لاکھ کماؤں، پھر کہے گا 1 بلین، پھر کہے گا 1 بلین. کبھی بس نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہم کے تابع. عزیزان گرامی عقل کے تابع بنے. حسینی وہ ہے جو عقل کے تابع. یہ نہیں کہ پیسے مت کمائے، پیسے کمانا گناہ نہیں، رزق حلال کمانا عبادت. بری چیز کیا ہے؟ محبت پیسے کی. پہلے بھی عرض کیا تھا پیسہ کمانا جتنا کمایا ملینز کمائے برا نہیں. اس کی محبت دل میں نہ آئے. محبت دنیا انسان کو شمل بناتی ہے، نہیں کہ پیسہ مت کما. مولا علی نے 26 باغ بنائے، 26 باغ آباد کیے. بہت بڑی پراپرٹی تھی زمانے میں، 26 زمین باغ اور سب آباد کر کے وقف کر دیے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے.
میں نے عرض کیا تھا پیسے کی مثال کیا ہے؟ آپ کشتی ہے، پیسہ دریا. کشتی جتنی بھی دریا پہ جائے کوئی خطرہ نہیں، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی کے اندر آ گیا کشتی ڈوب جائے گی. پیسے کی محبت دل کے اندر آ گئی ایمان ڈوب جائے. ایسا کماتے جائیں مگر چیک کرتے چلے جائیں کہ پیسے کے عاشق نہ بنے. پیسے کے عاشق بنیں گے تو مجلس حسین بھی چھوڑ دیں گے. ہے ایسے بدبخت. $100 ان کی نظر میں زیادہ ویلیوبل ہے مجلس حسین سے. کہتی ہیں ہمارے $100 کا نقصان ہو جائے گا مجلس میں. یہ ان کا عقیدہ. یہ عاشق حسین، یہ عاشق مال ہے، یہ عاشق ڈالر ہے، یہ حسینی نہیں ہے. یہ وہم کے تابع. بندے خدا مجلس میں 1 گھنٹہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا. ایک حدیث کے نور سے آپ قبر کے اندھیرے کو مٹا سکتے. $100 کیا $1 بلین کا بھی مقابلہ ایک مجلس حسین کے ثواب سے نہیں کر سکتے، کیونکہ $1 بلین فانی ہے، مجلس حسین کا ثواب لا فانی ہے. یہ فنا ہونے والا نہیں مجلس حسین کا ثواب. یہ نادان ہے، یہ وہم کے تابع ہے. عاشور کے دن بھی کام کرتے ہیں. یہ عاشق حسین دیکھیے عاشق مال ہے. کیوں؟ کہتے نوکری چلی جائے. ہم جو عاشور کے دن کمائیں گے نا وہ یتیموں کو دے دیں گے. یہ خود کو دھوکہ دے دیں. بندے خدا تیرا باپ مر جائے اس دن بھی تو کمائے گا. قرآن کہتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حسین سے محبت باپ سے زیادہ کر، حسین سے محبت بیٹے سے زیادہ کر. تیرا بیٹا جوان مر جائے تو کمائے گا؟ نہیں کمائے. اور مولا حسین کہ 72 شہید ہو گئے اس دن تو جا کے کما رہا ہے. کہتا میں مومن ہوں. یہ شیطان کا دھوکہ. عزیزان گرامی، جس کے دل میں عشق حسین ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. اور کہتا ہے نوکری چلی جائے گی. یہ ایمان کی کمزوری ہے. امام حسین کی مجلس میں آئے اس سے اچھی نوکری ملے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. اور یہ تجربہ ایمان ہونا چاہیے. ہم نے ٹورنٹو میں بہت 20 سال پہلے مجلس پڑھی تھی. داڑھی رکھنا واجب ہے. گناہ صغیرہ ہے مگر بار بار کرتے ہیں تو کبیرہ ہو جاتا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اس کا عذاب بہت زیادہ. تو ایک مومن تھے، وہ کسی ایئر لائن میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے داڑھی رکھی تو ایئر لائن والے نے اس کو نکال دیا مگر اس کا ایمان مضبوط تھا. ایمان کمزور نہیں تھا. انہی ایام میں مجلسوں میں آتے مشورہ چل رہا تھا. بتایا کہ مولانا میں نے داڑھی رکھی. انہوں نے کہا داڑھی نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے واجب کرنا ہے. ایسی نوکری نہیں چاہیے جس میں یہ حلال نہیں کہ میں حرام کروں روزانہ. انہوں نے شرط رکھی ہے داڑھی موڑنے کی. چھوڑ دو. یقین جانیے اس سے اچھی نوکری اللہ نے انہیں دلائی. ایک ایسا ہی واقعہ وہاں سچا واقعہ ٹورنٹو کا ہے. ایک بیچارے بینک میں مینیجر تھے. مینیجر پتہ ہے کہ اس کو کتنے فوائد ملتے ہیں، کتنی چیزیں مفت میں ملتی ہیں. اس مجلس سنی کسی عالم کی، سب کا فتویٰ ہے کہ بینک کی نوکری حرام ہے. سودی نظام، سودی نظام کی بنیاد ظلم پر ہے. یہ نظام جو ہے اس میں غریب غریب ہوتا جائے گا، امیر امیر ہوتا چلا جائے گا. یہ نظام جو ہے کیپٹلزم. لہذا سارے مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ بینک کی نوکری حرام ہے. پتہ ہے لوگ مگر پھر بھی کرتے ہیں. اس کے دل میں ایمان، خدا کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. توکل لا الہ الا اللہ. آج کا کل یہی ہے، لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں مگر ایمان نہیں. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ موت دینے والا وہ ہے، حیات دینے والا وہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کا مالک خدا ہے، ذلت سے بچانے والا خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے. خدا نہ کہ کمپنی، نہ کہ نوکری. ایمان نہیں ہمارا، اسی لیے حرام کرتے ہیں. دینے والا وہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ دینے والا وہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کا مالک خدا ہے،
ایمان نہیں ہمارا، اسی لیے حرام کرتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ میں مزدوری کروں گا مگر اس کی حلال کماؤں۔ پیٹ تو کتا بھی بھر لیتا ہے، یہ کمال نہیں ہے پیٹ بھرنا، رزق حلال کما کے پیٹ بھرنا کمال ہے۔ عزیز 10 حصے عبادت ہے، حدیث میں 10 حصے ٹوٹل عبادت ہے، 9 حصے رزق حلال کمانا ہے، باقی جو ایک حصہ ہے اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب 9 ایک حصے میں 9 حصے جو عبادت ہے رزق حلال ہے۔ لہذا کبھی رزق حلال ہوتا ہے لوگ کہ حرام کھاتے ہیں، فکر نہیں کرتے۔ اب یہاں اکثر جو ہم نے وہاں تحقیق کی، یہاں لوگوں نے بھی تحقیق کی کہ مرغیاں جو آ رہی وہ حرام ہے، صحیح طرح ذبیحہ نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بیچارے شیپرٹن سے اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی لینا بھی نہیں ہے، ہم زحمت کر کے آتے ہیں، بہت کم لوگوں کو فکر نہیں حلال حرام، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو گھٹنے کی بیماری ہے نا، ہڈیوں کی بڑھاپے میں، یہ اسی حرام گوشت سے، کیونکہ جو لوگ دبا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو صحیح طریقے سے دبا، ایک یہاں سے دبا ایک یہاں سے دبا، حلال تب کہ ہڈی کے نیچے وہ مشکل ہے، اوپر سے آسانی سے کاٹ لیتے ہیں، مشین بھی آسانی سے کاٹ لیتی ہے، تو پورا اس کی باڈی سے خون نہیں نکلتا۔ جب یہاں سے مرغی کٹے گی پورا خون ہی نکلے گا، یہاں سے کٹے گی تو تڑپ کے اس کا پورا خون نکل جائے گا، جب پورا بلڈ نکل جائے گا تو اس میں کوئی نقصان نہیں، تو بلڈ جو ہے وہ بیسٹ بہت اچھی خوراک ہے سارے جراثیم کی، بیکٹیریا سے۔ خود ہم نے بیکٹیریولوجی میں پڑھا تھا، مائکرو بایولوجی میں، کہ خون جو ہے سارے گندے بیکٹیریا کی غذا ہے۔ تو اب اس میں خون ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے پھر آپ کو گھٹنے کی بیماری، یہ درد وہ درد، یہ حرام کھانے کا نتیجہ۔ لوگ کہتے ہیں جناب مولانا انگلینڈ میں مجھے لوگ پتہ ہے یہاں سردی زیادہ ہے اس لیے گھٹنے میں درد۔ میں نے کہا میں بلوچستان میں گیا ہوں، وہاں -40، وہاں کوئی کرسی پہ نماز نہیں پڑتا، یہاں کرسی کی لائن لگی ہوتی ہے انگلینڈ میں۔ یہ اس گوشت کھانے کا نتیجہ ہے، اس کا نقصان ہے، لوگ کیئر نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اصل یہ کہ رزق حلال کھائیں، رزق حلال 9 حصے جو عبادت ہے وہ رزق حلال ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ خدا کی ذات میں توکل ہو، خدا رازق ہے، خدا رازق ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ زبان میں ہے دل میں نہیں ہے، رازق خدا ہے۔ یہ شرک ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے میری نوکری چلی جائے گی، یعنی آپ رازق اس کے سمجھ رہے ہیں۔ پڑھے گناہ کبیرہ کتاب موجود ہے CD پر لیں، سنیں، شرک کی اقسام ہے۔ اگر آپ نے کسی کو رازق سمجھا، آپ نے اسے خدا سمجھا، رازق صرف خدا ہے۔ رزق کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہو۔ ایک پیارے نبی کو اللہ نے کہا کہ منظر دیکھو، منظر کیا دیکھا؟ دیکھا ایک چونٹی ہے، ایک چونٹی نے دانا اٹھایا اور چونٹی کھڑی ہو گئی دریا کے کنارے، ایک بہت بڑا حیوان نکلا، اس نے منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی دانا لے کر، اور اللہ نے دکھایا اس نبی کو، نیچے چلا گیا، نیچے چلا گیا، نیچے دریا سمندر کی تہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اور اس نے منہ کھولا اور اس حیوان نے چونٹی کو کھولا، چونٹی نے وہ دانا اس کے منہ میں ڈالا، پھر یہ چونٹی واپس آ گئی۔ اب یہ دکھ کر خود بخود منہ سے نکلا سبحان اللہ، تو خدا کی آواز آئی میرے نبی امت کو بتا دو کبھی رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا، رازق خدا ہر ایک کو رزق دے۔ یہ ہرس ہے دنیا، یہ بے ایمان ہے انسان جو کسی اور کو رازق سمجھ رہا۔ میں سچا باتیں بتا رہا ہوں، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے رزق حلال، مزدوری کروں گا، عزت کی زندگی گزاروں گا، حرام کھانا کوئی عزت نہیں، ذلت ہے۔ اب جاب کی تو مشکل ہوتی ہے، ٹورنٹو میں اس نے جا کے چوکیداری کی نوکری کی، مینیجر بینک کا، ظاہر پڑھا لکھا آدمی تھا، تو وہ لفٹ جو اوپر نیچے جاتی ہے نا اس میں مینیجر لگ گیا۔ اب اسی کمپنی کا باس آیا، جو بڑی کمپنی تھی جہاں اس کو چوکیداری ملی، اس نے دیکھا یہ لفٹ لے کے جا رہا ہوں، مگر آدمی تو پڑھا لکھا نظر آ رہا ہے، انگلش میں بات وغیرہ، کہا تم کتنا پڑھے لکھے ہو؟ اس نے بتائی اپنی ڈگری ہے، ماسٹر وغیرہ کیا ہوا، پہلے کہاں تھے؟ کہا میں مینیجر تھا، تو وہ اور حیران ہو گیا، تم مینیجر کے بینک میں تو یہاں کیا کر رہے ہو، چوکیداری کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیونکہ ہمارے مذہب نے، ہمارے پریسٹ نے بتایا کہ یہ حلال ہے۔ تو اس کے دل میں اتنا زبردست یہ پوائنٹ یہ گھس گیا کہ کتنا ایماندار آدمی ہے کہ یہ چوکیدار بننے کے لیے تیار ہے، حرام کھانے کے لیے تیار نہیں، تو اتنا ایماندار مجھے کہاں سے ملے گا؟ پوری کمپنی کا ڈائریکٹر بنا دیا۔
رازق خدا ہے نہ کہ کمپنی. تو عاشور کے دن کماتا ہے، کہتا ہے میں یتیموں کو بھیجوں گا. یہ دھوکہ ہے، یہ وہم وسوسہ ہے شیطان کا. حرام ہے. عشق پتا تیرا باپ مر جائے، تیرا بیٹا مر جائے، تیری ٹانگ کٹ جائے، تو جائے گا کام پہ. مولا حسین سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ ہم 10 دن دے سکیں اور پھر ہم کہیں گے ہم شفاعت ملے. پھر ہم کہتے ہیں مبدت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مبدت یہ نہیں کہ عام محبت ہے. مبدت اسے کہتے ہیں کہ مولا حسین سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں، مولا حسین سے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں، مولا حسین سے اولاد سے زیادہ محبت کریں، مولا حسین سے دولت سے زیادہ محبت کریں. اگر کسی چیز کی محبت بھی مولا حسین سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ بت ہے، ہم شرک میں مبتلا ہے. ہمارے دل میں مودت حسین نہیں ہے. صلوات پہ محمد والا. یہ دنیا فانی ہے، اس کے عشق میں ہم لگے. تو میں نے کہا دیکھیں سودی نظام آج عزیزان گرامی ہر جگہ مومن شہید ہو، ہر دن مومن شہید ہو، یا عراق میں یا شام میں یا کراچی میں یا کوئٹہ میں، پارچنار میں یا کابل میں. یہ بین الاقوامی سازش ہے. اس کا مقابلہ کرنا ہر حسینی کا کام ہے، ہر مومن کا کام ہے. یعنی خاموش بیٹھے رہیے. آپ کا خون بہہ رہا ہے، آپ کے بچوں کا خون بہ رہا ہے، ہاں آپ کے بھائیوں کا خون بہ رہا ہے، علی ولی اللہ کہنے والے مومنین کا خون بہ رہا ہے، مسلمین کا خون بہ رہا ہے. یعنی خاموش ہے. یہ سازش ہے. اس سازش کا مقابلہ کریں، اسے ختم کریں. طریقہ ہے یعنی کہ طریقہ نہیں ہے. کون پیسے دے رہا ہے؟ سعودی عرب نے قیمت لگائی ایک شیعہ کے سر کے قتل کی قیمت 10 لاکھ. اب کراچی میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس میں کئی سیاسی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں سب سے اچھا بزنس ہے، ملینز کما رہے ہیں. پولیس والے مان رہے ہیں. شام میں بھی جو مومنین شہید ہو رہے ہیں وہیں سے اسلحہ آ رہا ہے سعودی عرب سے. جو عراق میں دھماکے ہو رہے ہیں وہ بھی سعودی لوگ آ رہے ہیں. سب مل کے دعا بھی کریں، دعا بھی کریں. عزیزوں کہ خدا نے جیسے صدام کو ذلیل و خوار کیا، خدا انشاءاللہ سعودیوں کو بھی ذلیل و خوار کرے. سب جگہ اس کے پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے، ہر جگہ فتنہ یہی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہاں تک ایران میں الگ طریقے سے کر رہے ہیں. ہم آذربائیجان صوبے میں گئے تھے امام رضا کے خادمین کے ساتھ لاسٹ ایئر. وہاں کیا کر رہے ہیں کہ وہابیوں کو پیسے دے رہے ہیں. ہر وہابی 25 بچے پیدا کر رہے ہیں. ایک وہابی مولوی کے بچے زاہدان میں 50 بچے اور سارا پیسہ سعودی دے رہا ہے کہ اکثریت شیعوں کی اقلیت میں بدل رہا. یعنی ایک تو نسل کشی ہو رہی ہے، پورا پلان ہو رہا ہے کہ ایک ملک ہے مومنین کا جہاں مومنین کی اکثریت ہے، وہاں یہ وہابی 4 شادیاں کرتے ہیں. کم سے کم 25 بیٹے اور کئی صوبوں میں اکثریت ہو گئی ہے. اس لیے آیت اللہ خامنئی نے تقریر کی کہ یہ جو پہلی حکومتیں تھیں انہوں نے استفا کیا تھا کہ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، ان کی اکثریت ہو رہی ہے وہابیوں کی، مومنین کی اکثریت. عزیزان گرامی آج بھی آپ کے ووٹ کا پاور ہے. دیکھیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو قبیلہ چھوٹا ہوتا تھا ہر ایک اس سے مارتا تھا، اس پہ قبضہ کرتا تھا. قبیلے کے لیے لازم تھا اس کے بعد جوان ہونے چاہیے تاکہ عزتیں محفوظ رہے. لہذا اس زمانے میں کوئی عورت حسب نہیں کرتی تھی کہ میرا مرد دوسری شادی نہ کرے، تیسری شادی نہ کرے، کیونکہ اس کی خود عزت خطرے میں تھی. وہ خود چاہتے قبیلہ مضبوط بنے. آج دوسرا انداز ہے، آج آپ کے ووٹ کی پاور ہے. آپ دیکھیے کالوں پہ امریکہ میں بہت ظلم ہوا، انہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی کئی سالوں تک 100 سال نہیں، کئی سالوں تک، جب تک یہ انقلاب نہیں آیا. اب کالے کیا کریں، نہ تعلیم میں آگے تھے نہ بزنس میں، تو کالے رہنماؤں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ صرف ایک چیز ہے، بچے زیادہ پیدا کریں کہ ووٹ کماؤ. اور کالوں کے 15-20 بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے اسی نسخے میں عمل کیا تو آج کالا وائٹ ہاؤس میں چلا گیا ہے. بندے خدا آج جو دشمنان اہل بیت ہے وہ چاہ رہے ہماری نسل کشی کریں، پلان ہے پورا تاکہ امام زمانہ کے ظہور میں دیر ہو. صلوات پہ محمد
یہ 70 سال پہلے پیدا ہوا تھا. ان کو عیسائی مانتے تھے, ان کی بہت ساری عادتیں جو اسلام سے ملتی جلتی ہیں. انہوں نے کہا ہم تو ختم ہو جائیں گے. انہوں نے مذہب کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ اس مذہب میں وہی عورت آ سکتی جس کے دل میں حسد نہ ہو, اپنے شوہر کی 5-6 شادیاں کریں. ان کے تو 4 کی لمٹ بھی نہیں ہے. ایک مومن کے 80 بچے ہوتے ہیں. زمین لیتے, یہاں بھی میں نے سنا ہے امریکہ میں زیادہ ہوتے ہیں. نائی بھی اپنا, بورچی بھی اپنا, ڈاکٹر بھی اپنا, پورا شہر اپنا بناتے ہیں. جب آتا ہے باپا تو باپ آتا ہے تو بادشاہ کی طرح 100 آدمی استقبال کے لیے آتے ہیں. مور میں ان میں حسد نہیں ہے, خود عورت شادی کر. آج پتہ ان کی تعداد کتنی, 2.5 کروڑ ہو گئی. 70 سال میں 2.5 کروڑ ہو گئے. حالانکہ ان کے لیے بہت سختیاں ہیں امریکہ میں اسرائیل کے خلاف. لہذا ایک دیکھیں ہماری نسل کشی ہو رہی ہے, اس کا مقابلہ کریں. عزیز آنے مومنین کی تعداد بڑھائیں تاکہ دشمن مایوس ہو جائے. بیچارے اس طرح سے شیعوں کو ہم ختم کر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ خواتین میں حسد نہ ہو, مردوں میں عدل ہو. 2 چیزیں ہیں, دونوں لازم منظور ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آج پوری دنیا ہمیں مٹانا چاہ رہی ہے. قتل بالکل بنی امیہ کا زمانہ واپس آ گیا کہ ہر دن مومن شہید ہو رہا. آپ دیکھیں کوئی دن خالی نہیں, یا شام میں شہید ہوگا, یا لبنان میں شہید ہوگا, یا عراق میں شہید ہوگا, یا افغانستان یا پاکستان. کوئی دن خالی نہیں. جو خبریں سنتے وہ دیکھتے ہیں, ہر دن 2, 4, 5 یہ نسل کشی ہو رہی ہے. لاکھوں مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, اور دوسرا متحد ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے اختلافات دشمن ہمارے اندر پھیلا رہا ہے. جس میں نے عرض کیا کوئی بات ہی نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں. سلوات اس طرح سے نہیں, اس طرح سے پڑھو, اس رات یہ مسائل نہیں, یہ پڑھو, اس میں لوگ جھگڑتے ہیں. فضولیات. یہ شیطان بھٹکاتا ہے. متحد رہے. آج متحد ہونے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف نہ کریں. آج پوری دنیا آپ کو مٹانا چاہتی ہے. ہاں, پوری دنیا میں یہ جو خبیث ہے, شیطان ہے, یہ سعودی, یہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے اور بڑی آبیاں کام کر رہی ہیں. ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم متحد ہوں گے یقیناً میں نے شکست دے سکتے. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم تاریخ میں پہلے بھی مظلوم تھے, آج بھی مظلوم, اور ہم مظلوم حسین کے ماننے والے. ہم ظلم پہ بلیو نہیں کرتے. نہ پہلے ہم نے کبھی کسی پہ ظلم کیا, نہ اب کریں گے, نہ آئندہ کریں گے. عزیز مگر قوم کو مضبوط کرنے کے لیے 4 اصول بہت لازم ہے. آج ہم بہت مشکلات ہیں. پہلا اصول تو اتحاد, اگر متحد نہیں رہے ختم ہوتا ہے. دوسرا, جو قوم اقلیت میں ہو اور دنیا اسے مٹانا چاہے, علم و ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے. خصوصاً یہاں آپ کے لیے سارے موقع ہیں, مگر افسوس یہ کہ یہاں لوگ آ کے پھر وہی کہ موسٹ ویلیبل تھنگ منی ہے اور پیسہ زیادہ ٹیکسی ڈرائیونگ میں ملتا ہے. یہ کانسیپٹ بدلے. ٹھیک ہے, یہ غلطی ہے. عزیزو, ہم ٹیکسی ڈرائیور بن جائیں گے تو باپ بیٹے کے لیے ماڈل ہوتا ہے, وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور بنے. پھر آپ اس ملک میں بھی 3rd کلاس کے شہری ہیں. یہ غلطی ہے. ہم لوگ یہی کرتے ہیں. نیو یارک میں دیکھو ٹیکسی ڈرائیور پاکستان, لندن میں دیکھو ٹیکسی ڈرائیور پاکستان. فکر غلط. بندے خدا علم و ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے. یہاں PhD کر سکتے ہیں, آدھی فیس مفت ہے بعض ممالک میں. ایک بندہ بیچارہ پاکستان سے آتا ہے PhD کرنے, کتنا خرچہ کرتے ہیں. یہاں مفت آپ PhD کر سکتے ہیں. علم و ٹیکنالوجی میں قوم کی اگر حفاظت کرنی ہے, علم و ٹیکنالوجی میں. دیکھو ایک ڈاکٹر قدیر کہ اگر ایٹمی طاقت نہ ہوتی تو ابھی تک شاید ہندوستان پاکستان کو فتح کر چکا. ایک انسان نے 12 کروڑ کو بچا لیا. کیوں؟ علم و ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ہزاروں ایسی مثالیں ہیں. اسرائیل کیسے بنا ہے, تاریخ سنیں. 2nd ورلڈ وار ہوئی, برطانیہ کو اسلحے کی ضرورت تھی. ایک یہودی سائنٹسٹ تھا جس نے بہت طاقتور اسلحہ بنایا تھا. وہ اگر برطانیہ کو ملتا تو جرمنی کو شکست دے سکتا. اس نے شرط رکھی کہ اسلحہ اس شرط پہ دیں گے کہ آپ ایک حکومت ہمیں فلسطین میں بنا دیں. ایک سائنسدان نے اسرائیل بنایا. ایک ڈاکٹر قدیر کی وجہ سے ہندوستان پاکستان کی جنگ رک گئی. یعنی ٹیکنالوجی ہے. عزیزو, آج بھی اس کی اہمیت ہے. آپ یہاں آگے سمجھتے موسٹ ویلیبل تھنگ جو ہے پیسہ ہے. پیسہ تو کبھی بھی آپ سے چھین سکتا ہے. اور یہاں آ کے بہت سارے لوگ اجتماع کرتے ہیں.
یہ سودی نظام ہے. اس سودی نظام کی وجہ سے ڈپریشن ہے. سودی نظام کی بنیاد ظلم پر ہے. یہ ماہرین سے پوچھے، ماہر اقتصاد، سودی نظام اوپر جائے گا، یہ کیپٹلزم پھر نیچے گرے گا، اوپر جائے گا نیچے گرے گا. گھر بھی اسی طرح سے 20 سال 25 سال سے مار ہے. ایک مرتبہ لندن میں ایک گھر جو تھا 25,000 40,000 کا، اوپر گیا 3 لاکھ، پھر آ کے گرا اب پھر آ کے واپس آ. سودی نظام کا سسٹم ہی ہے، ایک مرتبہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا، جو حقیقی نظام نہیں ہے. اس سودی نظام میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. مثلا آپ نے 5 لاکھ کا گھر لیا، 4 لاکھ آپ نے دے دیے، لیکن آپ جاب لیس ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ بینک آپ سے گھر لے لے گی. یعنی آپ نے ساری زندگی بینک کے لیے کمایا، اپنے لیے کیا کمایا؟ بندے خدا اپنا نظام بنا ہے. قرآن نے ہمیں نظام دیا ہے مگر ہم فکر نہیں کر رہے. سودی نظام کے مقابلے میں قرآن نے نظام دیا قرض حسنہ، مگر اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. قرض حسنہ کیا ہم نے سمجھا؟ کسی نے کیا مولانا قرض حسنہ یہ ہے کہ کسی سے قرضہ لے لو، پھر جب وہ مانگنے آئے تو ہنسنا شروع کر دو. اور باقی کسی طرح عمل ہی کوئی نہیں کرتا کہ یہ ہے قرض حسنہ. بندے خدا ایسا نہیں ہے. قرض حسنہ پورا نظام ہے. فکر کریں آج کتنے لوگ خودکشی کر چکے ہیں. الحمدللہ یہ ہم نے نہیں، ہمارے لوگوں نے نہیں، گوروں نے خودکشی کر لی امریکہ میں جب بے گھر ہو گئے. بھائی میں نے 4 لاکھ لگائے تو سب بینک لے کے چلی گئی. انہوں نے خودکشی کر لی. دماغ کمزور ہے، خودکشی کر. ڈپریشن میں اگر آپ نہیں کمائیں گے تو گھر سے باہر. پاکستان میں غریب ہے، کچے گھر میں رہتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے، اسے یہ تو خطرہ نہیں ہے مجھے گھر سے نکالیں گے. یہ سودی نظام کو بدلے، ان گوروں کی بھی مدد کریں. ہمارے پاس نظام ہے، ہم فکر نہیں کرتے. قرض حسنہ یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے. یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یک طرفہ ہے، بس آپ قرض کو پھر آگے ہنسنا شروع کر دو. نہیں، 2 طرفہ ہے. کیسے؟ میں بتا رہا ہوں اس کا حل. قرض حسنہ کیا؟ اس نظام کو اپنائیے. یہ آئیڈیا ہوتا ہے. دیکھیے اس آئیڈیا کے ذریعے سے ہم ملینز کما سکتے ہیں. میں نے کہا گوگل یا وہ سب آئیڈیا ہے. یہ پروردگار نے ہمیں عطا کیا آئیڈیا ہے. قرض حسنہ پورا پروگرام ہے، مگر آئیڈیا کیا ہے؟ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں. الحمدللہ یہاں مومنین نے یہاں بھی سوسائٹی بنائی، ہزارہ مومنین نے سوسائٹی بنائی. ایک پلاٹ آپ 20,000 میں لے سکتے ہیں. قسطوں میں $500 دے دیں قسط. زمین آپ کی ہوئی، کوئی ہٹا نہیں سکے، نکال نہیں سکتا. اب بنائیں گے کیسے؟ اب یہی سوسائٹی آپ کو بنا کر دے گی مگر بغیر سود کے. وہ کیسے؟ مثلا ڈبل سٹوری بنا کے دے گی، نیچے والا حصہ آپ کو، لیکن انہوں نے خرچہ بھی تو نکالنا ہے. اوپر کی جو سٹوری ہوگی جتنا خرچہ کیا ہے کمپنی وہ کرائے پر دے گی. یعنی پہلے آپ نے قرض حسنہ لیا، اب آپ قرض حسنہ دیں گے. جتنا خرچہ ہوا اس کو کیلکولیٹ کر کے کمپنی اپنے نفع کے ساتھ اب اوپر کا حصہ یا گھر کا ایک حصہ وہ آپ کے کرائے پر لے گے. یہ ہم بنا سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ سوسائٹی ہم لوگوں نے بنا بھی لی ہے، مومن پارا چنار نے بھی اور ہزار نے. اور بہت اچھے انویسٹر بھی ہمارے پاس مل گئے ہیں مومنین، وہ انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور انشاءاللہ اس نظام سے آپ گوروں کی، کافروں کی، عیسائیوں کی، سب کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ہے قرض حسنہ کا مقصد. آپ کا گھر نہیں چلے گا. اور یہی گھر جو 6 لاکھ کا ہے وہی گھر وہاں آپ کو 2.5 لاکھ میں جا کے پڑے گا. آپ آرام سے رہیں گے، ٹینشن نہیں ہوگا. آپ کرایہ دے رہے ہیں، پہلے قرض حسنہ آپ نے لیا تھا، اب قرض حسنہ دے رہے ہیں. سب آپ کے محمد عزیز. اگر ہم متحد ہوئے تو مضبوط ہوں گے. ہر بندہ انشورنس میں کوئی 300 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے. انشورنس کمپنیاں 2 انشورنس کمپنیاں ہماری مومنوں کی ہیں. آج ان سے بات بھی ہماری ہوئی اس شرط میں کہ سارے مومن مل کر ان انشورنس کمپنی کو ہم یہاں اس ملک میں لائیں. ایک کویت میں ہے، ایک پاکستان میں ہے. اس شرط میں کہ ہم آپ سے انشورنس لیں گے کہ 20% پروفٹ جو اس سے بنے گا وہ ہمارے بچوں کے اسکول کے لیے. یہ سب طریقے اگر ہم مل جائیں، متحد ہو جائیں. ضرورت ہے آج مضبوط بننے کی. اگر یورپ امریکہ میں 1 ملین بھی مومنین متحد ہو جائیں، 30 ملین ہیں، 30 کروڑ ہم ہیں، 1 ملین بھی، تو آپ یہ سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں.
نیٹ ورک یہودیوں کا نیٹ ورک ہے، وہ دنیا میں 12 کروڑ ہے، مگر 1.5 ارب مسلمانوں کو خوب جوتیاں مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ ان کا نیٹ ورک۔ ایک دوسرا پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں 128 لوگ چاہیے۔ آج ہم امام برگاہ لے سکتے ہیں، امام برگاہ کی قسطیں آپ جیب سے نہیں دیں گے، اس پروگرام کے تحت ہر ماہ امام برگاہ کی انسٹالمنٹ پوری ہو جائے گی 10-20 ہزار۔ وہ کیا ہے؟ یہ سب آئیڈیا ایک پروگرام ہے کمپنی کا کہ 128 آدمی جو ہے وہ ان کے ممبر بن جائیں، $500 دے کے وہ آپ کو سائٹ بھی بنا کر دیں گے، اور وہ سائٹ ہم نے چیک بھی کی ہے۔ مثلا یہ چیز جو ہے ہم نے مجالس کے لیے $180 کی، وہ آپ فری دے رہے ہیں، یا آپ بیچ بھی سکتے ہیں، فون موبائل ای بے پر بیچ سکتے ہیں، ایمیزون پہ بیچ سکتے ہیں، یعنی آپ کو ایک شاپ بنا کے دے رہے ہیں $500۔ وہ $500 چند مہینے کے بعد واپس بھی ہو جائے گا۔ 128 لوگ اگر ہمیں اس وقت مل جائیں تو کیا ہوگا؟ 7% آپ کا بجلی بل کم ہوگا جو بھی اس پروگرام میں آئے گا، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل، یہ سارے کم ہو جائیں گے 7% سے 10%۔ اور ہر مہینے امام بارگاہ کے اکاؤنٹ میں 10 سے 20 ہزار آئیں گے تو ہم 1 ملین کی جگہ مل سکتے ہیں۔ اور وہ کمپنی $1 بلین کما رہی ہے، ان کے پاس کلائنٹ صرف 1 ملین ہے۔ آئیڈیا کیا ہے؟ 1 ملین جس کے پاس کلائنٹس ہو، بڑی کمپنی سے جا کے بات کرتے ہیں، انہیں 30% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ پہ کوئی خرچہ نہیں کرتے، اس میں سے وہ 7% آپ کو دیتے ہیں، 7% امام برگاہ کو، لیکن 20% خود۔ اگر ہم خود متحد ہو جائیں، یہ بہترین پروگرام ہے پورے امریکہ میں۔ آپ $1 بلین اگر آپ کے پاس آ جائیں، آپ یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، کالجز بنا سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ان لوگوں کو ننگا کر سکتے ہیں جو دین کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، نفرت کے نام پر۔ آسان ہے، ہمیں نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ دیدو مجلس حسین میں جو آپ سنتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، یہ آج بھی آواز آ رہی ہے۔ کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کریں؟ کیا اس وقت تلوار کا زمانہ ہے؟ اس وقت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے؟ اس میں اقتصاد کا زمانہ ہے؟ اور رشیا اتنی بڑی طاقت بالکل ختم ہو گئی، اقتصاد کمزور ہو گیا۔ اگر ہماری ملت کا اقتصاد مضبوط ہو جائے، خود بخود ہمیں شکست دے سکتے ہیں۔ اسی لیے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں تجارت کرو، نوکری نہ کرو، تجارت کرو۔ اللہ نے 90% رزق تجارت میں رکھا ہے، اور تجارت سنت نبی بھی۔ پتہ ہے اس میں کیوں کتنا نقصان ہم کرتے ہیں؟ امریکہ سے آئے، آسٹریلیا سے آئے، پاکستان چھوڑ کے نوکری کر رہے ہیں، 70 سال آپ نے نوکری کی، 70 سال ایج ہوگی، ریٹائر ہو گئے۔ اب آپ کی اولاد 0 سے شروع کرے گی، لیکن 70 سال اگر بزنس کریں گے تو 70 سال بزنس کا تجربہ آپ کی اولاد کو مفت میں ملے گا، وہ اور آگے بڑھے اور آگے کامیاب۔ یہ بزنس کا فائدہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا کیا؟ آپ نے پوری رات شب قدر عبادت کی، اللہ نے آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کو رزق دیا، اللہ نے آپ کو $1,00,000 دے دیا، آپ نے ایسی عبادت کی، فرض کریے ایسی عبادتیں بھی رزق پڑتا ہے، مگر آپ کا ایمان جو ہے اللہ کی ذات میں توکل نہیں ہے، آپ کا اپنا کاروبار نہیں ہے، آپ تو کسی کمپنی میں نوکر ہے، تو رزق جو ملے گا وہ کمپنی کو ملے گا، آپ کو وہی 4,000 ملے گا۔ عبادت آپ نے کی، پیسہ تو آئے گا کمپنی کو ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں۔ چھوٹی دکان بھی انسان کھولتا ہے تو خدا پہ توکل ہے، اسے پتہ نہیں کتنا کمائے گا۔ اسی لیے رزق، اسی لیے بزنس عبادت ہے کہ آپ خدا کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ نوکری میں پتہ ہے 1,000 ملیں گے، 4,000 ملیں گے، خدا کی ذات پہ توکل نہیں، یہاں پر مسئلہ کمپنی پر ہے۔ اسی لیے کوشش کریں، اور یہ بہترین چانس ہے کہ 500 میں آپ کو آن لائن شاپ مل جاتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ چیزوں کو بیچ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو بھی 128 آدمی کو بھی خود بہت سارا بینیفٹس ملے گا۔ عزیزان گرامی، ایک چیز ہے تجارت، دوسری چیز ہے علم و ٹیکنالوجی، اور تیسری چیز ہے میڈیا۔ اگر میڈیا میں ہم پیچھے رہے تو ہم غلام ہو جائیں۔ کتنا جھوٹا میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، شیعہ کافر ہے، کیوں شیعہ کافر ہے؟ ان کے 40 پارے ہیں، جھوٹا، کوئی ہمارے 40 پارے نہیں۔
ہمارے پاس ویڈیو جواب دے سکتے ہیں شیعہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ یہ سب سعودی پروپیگنڈا کر لاکھوں کروڑوں کتابیں چھپی ہیں کیونکہ یہ علی کو اللہ کہتا ہے. مشرک کون سا شیعہ علی کو اللہ کہتا ہے؟ وہ شیعہ کی ہر آزان میں ہم اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ، حضرت علی ولی خدا ہے. ایسے جھوٹے جھوٹے پروپیگنڈا یہ جو لوگوں کو سوسائڈ کرنے کے لیے تیار بھی کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹے پروپیگنڈے کہ یہ مسلمان نہیں، یہ ایسے ہے، یہ نبی کو گالیاں دیتے ہیں، یہ نبی کے ازواج کو گالیاں دیتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. ہم نبی کے ازواج کا احترام کرتے ہیں. خود فتویٰ بھی ہے، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے، مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ ازواج پیغمبر کی توہین حرام ہے. عزیزان گرامی، لہذا یہ سب جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ان لوگوں کو سوسائڈ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ہمارا فریضہ ہے ہم اس میڈیا کا مقابلہ کریں. عزیزان گرامی، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں علم و ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، میڈیا میں قدم بڑھائیں. میڈیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ جتنا ہونا چاہیے. یہاں میڈیا آسان ہے، یہاں ہر اسٹیٹ میں فری چینل ہے، کمیونٹی چینل. وہاں آپ جائیے، پروگرام بنائیے، بتائیے کہ اصل ٹیررسٹ سعودی ہے. جتنے بھی ٹیررسٹ تھے جنہوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا نیو یارک میں، کون تھے؟ زیادہ یہ سعودی عرب سے تھے، خلیج سے تھے، یہی تھے، وہاں بھی تھے. لہٰذا آئیے میڈیا میں اپنی مظلومیت کو بتائیں. اب یہاں کیا ہے سمجھتے سب مسلمان ایک جیسے. آپ محلے میں بھی رہ رہے ہیں، اگر آپ بات نہیں کریں اس میں یہ ٹیررسٹ ہمارے محلے میں آ گیا. اتنا پروپیگنڈا. آپ خود اپنی پہچان کر پائیں ہم کون سے مسلمان ہیں. ہم اہل بیت والے مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمان ہیں، ہم مظلوم مسلمان ہیں. ٹیررسٹ مسلمان یہ سعودی ہے. اور ہم نے 7 سال پروگرام کیا لندن میں عیسائی کے ساتھ چرچ میں، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ معلوم کرنے کی سیڑھی آتے ہیں. وہ دیکھیں کس طرح سے عیسائی ہمارے ساتھ معلوم کریں. وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دور سے سنتے تھے شیعہ، ہم سمجھتے تھے آپ ٹیررسٹ ہیں. اب ہمارے نزدیک آ کر دیکھ رہے ہیں آپ کو بالکل ہمارے نزدیک ہے. آپ تو عیسیٰ کا اتنا احترام ہے. اتنا بڑا سمجھ پہلا جب سمجھا تھا چرچ میں، جب میں نے پہلے حضرت عیسیٰ کے مسائل پڑھے، ہمارے لوگوں کو رونے کی عادت ہے. عیسائی کے لیے رونا مشکل ہے، ہمارے لوگ کو رونے لگے. پھر امام حسین کے مسائل پڑھے، پھر ماتم ہوا تو وہ عیسائی ہمارے لوگوں کو گلے سے لگانے لگے، پیار کرنے لگے کہ یہ تو ہمارے نبی کے لیے رو رہے ہیں. کتنے اچھے لوگ ہیں. میڈیا میں بتانا تھا یہ ٹیررسٹ ہے، اور اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوا. عزیزان گرامی، اور آج بھی اچھے نتیجے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں آپ رہتے ہیں، اپنے یہ سیڑھی ہر مومن لے لیں تاکہ آپ اپنے محلے دار کو دے سکتے ہیں کہ ہم کون سے مسلمان ہیں. اس میں 8-10 فریش ہیں جو ہمارے ساتھ درس پڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. جیسے تو حسین کا انشاءاللہ کل جو لوہے بھی پڑھیں، کیونکہ ہم تبلیغ کے لیے ماتم کرتے ہیں، جلوس تبلیغ کے لیے ہوتا ہے. اس میں حضرت جیسس کا ذکر ہوتا ہے، یہ اٹریکٹ ہو آگے سنیں کہ امام حسین بھی مظلوم تھے اور حضرت عیسیٰ بھی مظلوم تھے. یہ ہمارا فریضہ ہے. عزیزان گرامی، اہم دور سے ہم گزر رہے ہیں، نازک ترین دور سے. بالکل بنی امیہ والا زمانہ واپس آ گیا، ہر دن شیعہ سبا ہو رہا. لہذا اگر ہم متحد نہ ہوئے، ایک نہیں ہوئے، یقین جانیے ہمیں بہت نقصان ہو. یہ اندر دشمن ایجنسیوں کے لوگ یہی جو پیسے کے دین بیچ دیتے ہیں وہ ہمارے اندر آ رہے ہیں. اختلافات شیعوں کے درمیان، اب تک پاکستان میں اختلافات چل رہا، مومن مومن سے لڑ رہا. ادھر وہ مان رہے ہیں وہاں بھی، اور ادھر مومن مومن سے. وہ کیا؟ ایک کہتا ہے تشہد علی اللہ پڑھو، دوسرا کہتا نہیں. یہ پہلے کبھی سنا تھا؟ ایسے نئے نئے مسئلے ایجاد، پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. کیا اس نئے نئے مسئلے پیدا کر کے اور جناب فتنہ کر رہے. جیسے یہاں پر ہم نے کہا جب لاسٹ ایئر آئے تھے کس پہ جھگڑا ہو رہا تھا؟ بس افغانستان کے ہمارے ہزارہ جو ہے بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں، ان کی عادت ہے. کوئٹہ والے کھڑے ہو کے، اب اس پہ مسئلہ ہو رہا ہے، بیٹھ کے نہیں کرو، کھڑے ہو کے کرو. یہ چھوٹی چیز ہے، یہ شیطان بھٹکاتا ہے. کل جو میں نے کہا شیطان رائٹ سائڈ سے بھی حملہ کرتا ہے کہ دین کی باتوں کو ایسے پیش کرتا ہے کہ اختلاف ہو جائے. عزیز، اس وقت اشد ضرورت ہے. اختلاف جو بھی کر رہا ہے وہ بہت احمق ہے، نادان ہے، یا دشمنوں کا ایجنٹ ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ساری کائنات کے مومنین متحد ہو جائیں. اور یقیناً اگر ہم جو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں ہیں، اگر ہم یہاں مومن 1 لاکھ بھی متحد ہو جائیں، یقین جانیے پاکستان کی مشکلات حل ہو سکتی. وہ بیچارے جو ہوئے ہیں، جو ہوئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی گولی چل رہی ہے، کبھی دھماکہ ہو، لاشیں اٹھانے میں بیچارے مشکل ہے. عزیز، شرط ہے کہ یتیموں کو اسپانسر کریں، $20 میں
یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے کتنا ثواب ہے گن نہیں سکتے، جتنے بال نیچے ہے اتنا ثواب ہے۔ ایک یتیم کو $20 $25 میں اسپانسر کر سکتے ہیں۔ $20 کیا ہے؟ غلط گاڑی پارک کی تو آپ کو پینلٹی $50 مل جاتا ہے۔ اس میں سکون ملے گا، لذت ملے گی، یہ لذت قبر میں بھی ملے گی۔ ہاں قبر میں جنت خرید رہے ہیں، بہت یتیم ہے، بہت یتیم ہے۔ کبھی فون آتے ہیں، رونا آ جاتا ہے۔ میرا اسماعیل خان مجلس پڑھنے جاتے تھے، وہاں سید زادی کا فون آیا، کہا کہ ان کے 4-5 بچے ہیں بیچارے، بڑے سر بڑھ گئے ہیں بیچارے، سب شہید ہو گئے۔ اب وہ بچے پڑھ نہیں سکتے، وہ ہوٹل پہ بیرے گیری کرتے، سید بچے۔ عزیزو کل ہم سے پوچھا جائے، یہ نہیں سمجھے کہ جتنا مال اللہ نے دے سب ہمارا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن کے اندر آت ذل قربى حقہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، مال جو اللہ دے رہا ہے تجھے زیادہ، تجھے امین سمجھ کے دے رہا ہے، امین۔ تو اپنا خرچہ نکال لے، پھر جو بچ جائے اس میں یتیم کا حق ہے، مسکین کا، مسافر کا، امام زمانہ کا، یہ سب کا حق ہے، یعنی کہ سب کا حق ہم کھا جائیں، سب کا حق ہے۔ آج کتنے ہمارے یتیم عزیزوں کی مدد کریں، اور انشاءاللہ یہ جو سوسائٹی بنی ہے اس میں آج کوشش کریں کہ 128 تو آپ کو تجارت کا بہترین طریقہ سکھایا جائے گا، سائٹ بنے گی، اور وہ ایٹم بھی جو موبائل فونز ہیں بہت سستے ہیں، آپ بھیج سکتے ہیں آن لائن، بچے آپ کو سکھائیں گے، دکان ہے، وہ $500 بھی واپس میں مل جائیں گے آپ کو، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، 7% آپ کے بل کرنے کے، اور امام برگاہ آرام سے ہم بہت بڑا امام برگاہ بھی لے سکتے۔ تو مسئلہ قسط کا ہوتا ہے، وہ قسطیں ادا ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزو سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم متحد اپنی انشورنس کمپنی ہو جائے، ہم یونیورسٹیاں کھڑی کر سکتے ہیں آرام سے، میڈیکل کالج بنا سکتے ہیں، کروڑوں ڈالر ہم دے رہے ہیں انشورنس کمپنی۔ یہودی اس لیے کامیاب ہے، یہودی کبھی انشورنس کمپنی غیر یہودی کو پیسہ نہیں دیتا، اسی لیے دنیا میں حکومت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نادان متحد ہو جائیں، اپنی انشورنس کمپنی کے بغیر یہ گزارا نہیں ہے۔ اگر یہ دو سسٹم آپ نے بنا لیے، آپ پوری دنیا کے مومنین کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ایک سودی نظام سے نکل کے اپنی سوسائٹی کے ذریعے سے گھر بنانا، اور دوسرا اپنی انشورنس کمپنی، کوئی مشکل نہیں۔ میں نے آج ہی بات کی تھی، ارب پتی مومن ہے، تیار ہے، بہت سارے تیار، بہترین بزنس ہم انہیں دیں گے اس شرط پہ کہ 20% یہاں بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، تیار ہے۔ آپ ہمت کریں اور ایک ہو جائیں، یہ نہیں کہ وسوسے کی تابع ہو جائے، شیطان وسوسہ کر دے، وہم کے تابع ہو جائے، عقل کے تابع ہو جائے۔ کہ شیطان یقین وسوسہ کرے گا، حدیث میں جب بھی نیک کام کرتے ہیں تو 70 شیطان ہاتھ سے لپٹ جاتے ہیں، یعنی 70 وسوسے آئیں گے۔ عزیز آنے کے بعد یہ قرآن کا نظام ہے جو کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے آج کے یزیدوں کو شکست دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میڈیا کا بھی پورا پروگرام ہے، اس میں بھی سب حصہ لیں جو بھی ہے، اور انشورنس کی یہ مجلس پورے یورپ میں بھی چلی جا رہی ہے، امریکہ بھی چلی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے جادو وغیرہ کے ذریعے سے جو جادو ڈیوائس ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ ماہرین ہیں انشورنس میں، اور انشاءاللہ اور لوگ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ سائٹ ہے اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، ایلیا سوسائٹی ہمارے پارا چنار کے مومنین کی ہے، ایلیا society.org ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور دوسری حسینی سوسائٹی جو ہزارہ کے مومنین نے .net، حسینی کی اسپیل HUSSANI.net، حسینی سوسائٹی کوئی سوسائٹی اکٹھا ہے، اس میں بھی آپ جا کے اپنے نام دے سکتے ہیں، ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک مضبوط نظام بنا کر ہم پاکستان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، ان غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور ان خائنین کو دعا کریں کہ خدا ایسے ذلیل کرے ان سعودیوں کو جیسے صدام و قذافی کو ذلیل کرے۔ ہر جگہ فتنہ یہی کرتے ہیں، عراق میں بھی، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی، ہر جگہ پیسہ ان کے پاس بے پناہ ہے، یہ ہمارے مومنین کو ذبح کرتے ہیں۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہم سب کو جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان پر عمل کی توفیق دے۔ اے میرے اللہ ہمیں متحد کر دے، اے میرے اللہ ہم سب کو عاشق امام زمانہ کر، اے میرے اللہ ہم اتنے متحد ہو جائیں، اتنے نیک متقی ہو جائیں، تاکہ ہمارے مولا آقا کے ظہور میں دیر نہ لگے۔
اور جلد ہمارے آقا ضرور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مل کے صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم، سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم، سب مل کے 10 مرتبہ یا اللہ یا سب مل کے اتنا اللہ کا نام پیارا ہے، پیار سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اے میرے اللہ تجھے واسطہ حسن دے، ایسا واسطہ دے کہ آج سب کی دعائیں قبول ہو، کوئی خالی نہ جائے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں مولا حسین کے ساتھ۔ او میرے اللہ تجھے واسطہ حسن دے کا، او جب مولا حسین زخموں سے چور چور اور حالت سجدے میں، اللہ اکبر اللہ عزت مولا حسین سجدے میں ہے، اور یتیم بچوں نے دیکھا شمر خنجر لے کے مولا کا سر کاٹنے جا رہا ہے۔ 40 کے قریب بچے دوڑتے ہوئے آئے، بی بی زینب کے قدموں پہ گر پڑے، بچے رو کے کہنے لگے آقا دادی دوبار سے چادر تطہیر ہے، عباس بھی مارے گئے، علی اکبر بھی مارے گئے، ہائے قاسم بھی مارے گئے، سوائے مولا حسین کے کوئی سہارا نہیں، شمر مولا حسین کو دبا کر لے جا، ذرا کر جلوس نکالیں گے نا، جلوس بی بی زینب کی سنت، حبیبی زینب آگے آگے، 40 کے قریب یتیم بچے پیچھے پیچھے، سب فریاد کر رہے یا حسین، آپ بھی فریاد کریں یا حسین، مظلوم حسین، سب 3 مرتبہ یا حسین۔
بڑی سخت روایت. میں کبھی سخت روایت نہ پڑھتا مگر امام کا فرمان میں نے سنا لاکے کتنی بھی روایت سخت ہو ہمارے جاننے والوں سے چھپا نہ رہے. انہیں بتا دو چلے کربلا میں ہم پہ کیا گزرے. شاید ہمارے دوسرے مومنین کو خبر نہ ہو، بارہ جناب کے مومنین سخت روایت برداشت نہیں کر سکتے. یہ میں نے خود وہاں بھی دیکھا ہے، کراچی میں بھی دیکھا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا. کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے مولانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بس کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. پرسوں کل پرسوں میں نے مجمع صاحب سخت پڑھے تھے.
یقین جانیے جب رو کے دعا مانگتا ہے انسان دعا رد نہیں ہوتا، خدا تو اپنے گناہ معاف کر دے گا، وہ خدا عادل ہے۔ اگر ہم نے کسی پہ ظلم کیا تو وہ خدا معاف نہیں کرے، کسی سے قرضہ لیا واپس نہیں لیا وہ خدا معاف نہیں کرے۔ آئیے اس کا معاملہ بھی آج خدا سے کر کے اٹھے، نہیں معلوم آئندہ سال کون زندہ ہو میرے اللہ۔ اگر میں نے بندوں پہ ظلم کیا، میں نے بندے کا حق ادا نہیں کیا، تو مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، مجھے سزا دینا چاہتا ہے میرے اللہ۔ پھر میری دوسری دعا سن لے، مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر میرے اللہ مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو، جس نے زہرا پہ آگ کا دروازہ گرایا ہو۔ میں عاشق اہل بیت ہوں، مجھے قاتل زہرا کے ساتھ سزا نہ دینا۔ عزیزو یہ دعا بھی قبول ہو گئی، میرے اللہ مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو، جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری۔ اے خدا تو عادل ہے، میں عزادار علی اکبر ہوں، مجھے قاتل علی اکبر کے ساتھ سزا نہ دینا۔ اور میرے اللہ مجھے جہاں بھی سزا دے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو، جس نے علی اصغر کی نفیس گردن پہ تیر چلایا۔ میں عزادار علی اصغر۔ عزیزو یہ دعا بھی قبول ہوئی نجات سے، یقیناً دعا قبول ہوگی۔ او میرے اللہ مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو، جس نے سکینہ کو دبا دے خدا میں عزادار اگر یہ دعا قبول ہے تو بھی نجات۔ مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے میرے اللہ، مگر میری یہ دعا قبول کر لے، مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو، جس نے زینب کو تعدیہ انشاءاللہ آج سب نجات کا پروانہ لے جائیں گے۔ عزیزو آج خدا کو واسطہ دینا جسے خدا نے باب الحوائج کا درد دیا۔ آج اب بہت سے علمدار کے مسائل پر اللہ اکبر بہت اچھا گریہ کر رہے ہیں، بہت اچھا رو رہے ہیں، ورثہ دے رہے ہیں، بیوی زہرا کی دعائیں لے رہے ہیں۔ معلوم ہے امام کیا فرماتا ہے؟ امام فرماتے جو ذاکر کا شاعر بنتا ہے آپ رونے کے لیے تیار ہوتے سے ابھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے مگر رونا چاہتا ہے، اس کے غم میں روئے جس کے غم میں رونے والوں نے تباہ چکا ہے۔ جب سے رونے کے لیے آباد ہوتے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس وقت میری دادی زہرا
عزیزو ذرا ہمت کریں، امام زمانہ کا ایک وعدہ ہے، یقیناً امام وعدہ نبھا۔ اب ہمارے اندر خلوص کی طرف کسی نے کہا مولا آپ مجلسوں میں کب آتے ہیں؟ صدق امام کا آج ہمت کر امام زمانہ کو بلا، ہماری مجلس میں امام آ گئے، سب کے دل نورانی ہو جائے، کیفیت بدل جائے، دعائیں قبول ہو جائے، پریشانیاں امام زندہ امام نے کیا میرے امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مسائل بڑھ جائے، اس مجلس میں ہم ضرور آتے مہدی مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے فدا ہو جائے کائنات عباس کی وفا۔ اللہ تعالیٰ عباس، میرے آقا عباس، میرے مولا عباس، حملہ کیا دریا پہ قبضہ کیا، مشکیزہ کو بھرا، پانی چلو میں لیا۔ جب آپ چلو میں پانی دیکھتے ہیں آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، مگر جب عباس نے دیکھا ہوگا اپنی تصویر نظر نہیں آئی، سکینہ کی روتی ہوئی صورت نظر آئی، پانی پھینک دیا۔ 3 دن کا پیاسا دریا سے پیاسا، ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، ایک طرف کا بازو گرنے لگا، مشکیزہ دوسرے بازو سے سنبھالا، ظالموں نے مل کے ادھر حملہ کیا، دوسرا بازو گرنے لگا، دانتوں سے مشکیزہ سنبھالا۔ اب عباس نے دعا مانگی، ہونٹ لے کیا دعا، اے میرے اللہ عباس کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، کسی طرح سے یہ پانی حسین کے پیاسے بچوں تک پہنچ جائے۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی، ایک تیر آ کے مشک میں لگا، سینے میں داخل ہو۔ اب میرے آقا عباس نے دوسری دعا مانگی، اے میرے اللہ تو مصلحت کو بہتر جانتا ہے، میری پہلی دعا قبول نہیں ہوئی، شاید مصلحت نہ تھی، اے میرے اللہ میری دوسری دعا سن لے۔ کیا دوسری دعا؟ اے میرے اللہ اگر پانی خیمے میں نہ گیا، اب میری لاش بھی خیمے میں جائے، اے بچے انتظار میں ہیں پیاسے۔ اللہ تعالیٰ گیا، خدا نے فرمایا، خدا کی طرف سے گویا آواز آئی ہوگی، عباس یہ امتحان کا وقت ہے، تیری پہلی دعا بھی رد نہیں ہوئی، تیری پہلی دعا کا اجر ہم نے یہ دیا، ہم نے تجھے باب الحوائج بنا دیا، اب جو تیرے در سے مانگے گا ہم
حسین عباس کی لاش میں عباس کا سر گود میں لیا. عباس نے فرمایا مولا آپ نے بڑی زحمت. عباس نے فرمایا مولا میری ایک تمنا. کہو عباس تیری کیا ضرورت. مولا مادر گرامی اماں نے بتایا تھا عباس جب تیری ولادت ہوئی جب تو دنیا میں آیا سب سے پہلے حسین نے تجھے گود میں لیا تھا. سب سے پہلے تو نے حسین کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا تمنا ہے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو مولا حسین اگر زحمت نہ ہو اب آگے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کرے تاکہ میں زیارت کروں. عزیز و عباس نے اور جملے بھی کہے ہوں گے. کیا کہا ہوگا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے اگر مولا حسین نے فرمایا عباس تیری تمنا پوری ہو گئی. جی مولا حسین نے فرمایا عباس تب میری بھی ایک تمنا ہے. تیری پوری زندگی گزر گئی کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا کبھی مولا کہا کبھی آقا کہا کبھی امام زمانہ کہا. عباس آج مجھے بھائی کہہ کے سیدھے سے لگا. عباس کی آواز آئی. عباس کی آواز آئی مولا آپ فاطمہ زہرا کے لال ہے. میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں. میں نوکر. مولا حسین فرماتے عباس اب امام کی حیثیت سے حکم دے رہا اب مجھے بھائی کو کسی نے لگا ادادار حکم کا لفظ سننا تھا. عباس کی لاش تڑپی مدینے کی طرف منہ کیا. مجھے معاف کرنا. تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکاروں گا مگر امام حکم دے رہے ہیں میں مجبور ہوں. عزیز و عجب نہیں غبار اٹھا ہو ایک کالے مرغے میں بیوی آئی ہو. عباس کا سر گود میں لیا ہو. عباس مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا ہوں. مجھے اماں کہو حسین. ہائے عباس مجھے اماں کہو حسین کو بھائی کہو. تو نے وفا کی انتہا کر دی. یا عباس یا عباس ماتم حسین یا عباس یا عباس یا